اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ۔ خواتین حضرات، پارہ نمبر 25 میں ہم پہنچے ہیں۔ اس میں 5 صورتیں آتی ہیں: سورہ حامیم، سجدہ کا بقیہ حصہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور جاسیہ۔ حامیم سجدہ کی جو بقیہ آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس آخرت کب برپا ہوگی اس کا علم ہے، پھل کب پکیں گے اور کب وہ اپنے خوشے سے باہر آئیں گے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور کب وضع حمل ہوگا یہ بھی وہی جانتا ہے۔ اور جو لوگ خدائے واحد کو نہیں مانتے ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، لیکن وہ اپنے شریک کو پیش نہیں کر سکیں گے، وہ سب گم ہو جائیں گے۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے سمجھایا۔ توحید کا جہاں تذکرہ آتا ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ حمد کا ذکر، شکر کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا استحضار، وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہی ہمیں تحفظ فراہم کرنے والا، وہی روزی دینے والا، وہی حیات اور موت پر قدرت رکھنے والا، یہ سب باتیں دلوں میں مستحکم بیٹھ جائیں، اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ لہٰذا آپ یہاں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے خیر کی ضرورت ہے تو مستقل دعا کرتے چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری اپنی تدبیر کی وجہ سے ہے، میری پلاننگ کی وجہ سے یہ مشکل دور ہو گئی، اور کہتا ہے کہ آخرت بھی قائم ہونے والی نہیں ہے، اور اگر میں لوٹوں گا بھی تو وہاں بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہی انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ اور اس طرح کی باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے بعد آخر میں اس سورت کے ایک اہم بات یہ بتائی کہ نبی جس بنیادی بات کی دعوت دیتا ہے اس کے بارے میں آسمان و زمین میں اور خود انسانوں کی ذات میں ہم عنقریب آنے والے زمانے میں بہت سی نشانیاں ظاہر کریں گے، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، نبی کی دعوت حق ہے۔ حضرات، اس زمانے میں بہت سی باتیں لوگوں نے جو قرآن میں آئی ہیں اس پر یقین تو کیا، لیکن آج سائنس نے اسے دلائل سے ثابت بھی کیا۔ آج کے انسان کے لیے ان باتوں کو ماننا قدر آسان ہے، جیسے کائنات کی تخلیق ہے۔ آج انسان نے جو ترقی کی ہے اور جو چیزوں کو دریافت کیا ہے اس سے کریشن آف یونیورس کو اس نے فائنڈ آؤٹ کیا، اور اس کی ایکوریسی کہتے ہیں کہ 97% تک ہے۔ یعنی یہ کہ جس وقت کا وہ اندازہ لگا کر بتاتے ہیں کہ کائنات اتنے برس پہلے شروع ہوئی، اس میں بڑی ایکوریسی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں بھی میں نے بتایا کہ ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پچھلے زمانے کے انسان کو اس کے بارے میں واضح علم نہیں تھا، لیکن آج کا انسان سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ان سب چیزوں کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ اس طرح اور بہت سی باتیں قرآن میں آئی ہیں، خواہ وہ ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہو، بادلوں کے بارے میں ہو،
دو سمندروں کے ملنے کے بارے میں ہو، ان سب چیزوں کے بارے میں آج سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ باتیں انسان کو سمجھنے میں آسان ہو گئی ہیں۔ تو قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم آفاق میں بھی اور تمہارے انفس میں بھی، یونیورس میں بھی اور تمہارے سیلف کے اندر بھی ہم ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ اس پر سورہ حامیم سجدہ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ شورى۔ حضرات سورہ شورى کی شروعات حامیم سے ہے، حوامیم کہتے ہیں اس کے پلورل کو، اور حامیم کے نام سے 7 سورتیں آئی ہیں تو انہیں حوامیم کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ توحید کا گلدستہ ہے، ہر حامیم کی صورت میں گو نہ گو پہلو سے توحید کو سمجھایا گیا۔ اس صورت کا ایک خصوصی انداز ہے جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس میں شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے اظہار سے، اور اس کی عظمت کا احساس فرشتوں کو ہے، آسمان و زمین کو ہے، اور اس عظمت کے نتیجے میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ لیکن حیف انسان پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اس کا استحضار نہیں کرتا۔ اس نے انسانوں کو کس طرح سے پیدا کیا، اس نے کس طرح سے جانوروں کو پیدا کیا کہ ایک ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اور اس کے بعد ان کے نسل انسانی کے پھیلانے کا ایک شاندار اسکیم انتظام کر دیا۔ اس کے نتیجے میں تا قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح سے اور مخلوقات کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ سارے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنا خزانہ ہے سب اس کے پاس ہے۔ لوگوں کو کسی حاجت کی براری کرنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اور وہ دے کر خوش ہوتا ہے، دوسروں کی طرف وہ احسان نہیں جتاتا۔ لوگ نہیں مانگتے تو ناراض ہوتا ہے، وہ دینے پر آمادہ ہے اور دینے کے لیے اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ آیت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کو ہم نے ایک میسیج اور ایک مشن کے ساتھ بھیجا، اور اس قرآن کو بھی ہم نے ایک مشن کے ساتھ بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مشن کے ساتھ بھیجا۔ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، لیکن آپ صرف خوش الہان واعظ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں جو انسانی سماج کے لیے مفید اور انسانی سماج کی بھلائی کا سامان کرتے ہیں، ان کا نافذ کرنا تمام رسولوں کی ذمہ داری رہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، یہ آیت بتاتی ہے کہ 5 برگزیدہ رسولوں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام اور اے محمد آپ، پھر اس کے بیچ میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، 5 رسولوں کا تذکرہ جب ہو گیا، اولو العزم رسل، تو اس کا مطلب تمام رسولوں کا یہ مشن تھا، وہ یہ تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کریں اور اس میں متفرق نہ ہو جائیں۔ قیام دین امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، چونکہ انبیاء کی بھی وہ ذمہ داری تھی۔ انبیاء کے جانے کے بعد نبوی کام پر امت مامور ہے، لیکن حیف ہے کہ نبوی کام کا ایک ڈھیلا ڈھالا ناقص تصور ہمارے ذہنوں میں پیوست کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ کچھ ایسے انفرادی کام جس کے کرنے میں کوئی قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کر لینے سے سمجھتا ہے انسان کہ نبوی کام ادا ہو گیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم نے نوح کو بھی، ہم نے ابراہیم کو بھی، ہم نے موسیٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہی ہم نے راستہ دکھایا، یہی آپ پر لازم قرار دیا کہ دین کو دنیا میں نافذ کریں۔ اور جب ہم دین کہتے ہیں تو اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں تجارت کے اصول بھی ہیں، اس میں سماجی زندگی کے قوانین بھی ہیں، اس میں سیاست اور جنگ اور صلح کے قوانین بھی ہیں، اس میں میڈیا کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہیں، اس میں تعلیم کا نظام بھی پایا جاتا ہے۔ ساری زندگی پر دین کور کرتا ہے۔ وہ کیسا دین ہے جو لوگوں کو مسجد میں تو رہنمائی کرتا ہو لیکن ایوانوں میں رہنمائی نہ کرتا ہو؟ وہ کیسا ناقص دین ہے جو لوگوں کو روزہ رکھنے کی تعلیم اور حج کی تعلیم تو دیتا ہو لیکن لین دین کیسا کریں یہ نہ تعلیم دیتا ہو؟
دین کا پرابلم نہیں ہے، ہمارے تصور دین کا پرابلم ہے، ہمارے تفقہ فی الدین کا پرابلم ہے۔ تو دین کی اقامت یہ نبی والا کام ہے، اور انبیاء کے بعد امت پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت کو نافذ کر دیا، دیگر انبیاء کا معاملہ کیا ہے؟ صحیح بات یہ کہ دیگر انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنی بساط بھر، کسی کو ہتھیلی بھر بھی زمین مل جائے اور وہاں اللہ کا دین نافذ ہو جائے، یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہی ان کی مملکت تھی، اور ان کی مملکت میں نہ صرف انسان تھے بلکہ آپ کی رعایا میں جانور بھی تھے، ان کے حقوق بھی ادا کرنا آپ پر لازم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت بیان کی وہ تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر لیں گے آج کے زمانے کا بائبل بھی اگر دیکھ لیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی دیکھ لیں گے، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سود حرام تھا، شراب حرام تھی، اور اس طرح سے اور بہت سی چیزوں کے تذکرے وہاں ملتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے، ان کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیسے نافذ ہوئی۔ حضرات وادی سینا میں جانے کے بعد جب وہ ان کی جو چھوٹی سی مملکت تھی، بلکہ چھوٹی کہنا بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ 10 لاکھ کی آبادی کو لے کر آپ مائگریٹ کر کے گئے، تو 10 لاکھ کی آبادی والا ملک وہاں وادی سینا میں تھا، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ جو سیڈیشن کریں گے، جو وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کریں گے، ان کی سزا قتل ہے۔ تو آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جب سامری نے کچھ لوگوں کو اکسایا اور بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی انہیں قتل کیا جائے۔ حضرات تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ صبح سے شام تک لوگ قتل کیے جاتے تھے، اتنی بڑی تعداد میں۔ اس میں تعداد بھی بتائی گئی ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب۔ نمبر پر آپ بھروسہ کریں نہ کریں، شریعت کو نافذ کیا، اور جن لوگوں نے بغاوت کی ان کی سزا متعین ہوئی۔ اور بھی بہت سے امور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آیا ہے۔ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا شریعت کو نافذ کیا؟ ہاں، زانی کی سزا کا معاملہ آیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لاؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سود حرام ہے، اور کئی آج کے زمانے کے آتھرز بھی بائبل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایول سود ہے، اور سودی نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ جن کو دلچسپی ہو چاہیں تو دیکھ لیں کہ دونوں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں سود کے سلسلے میں، تو لوک اگر لیں گے تو چیپٹر 22 ورس 36 میں یوزری کے خلاف آپ کو تعلیمات ملیں گی۔ ایکسوڈس میں چیپٹر 22 میں ورس 25، لیویٹس میں چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 35 to 38، ڈیوٹرونومی میں چیپٹر 23 میں 19 سے 21 تک کے ورسز میں آپ سود کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی سود کے خلاف ہیں، اور ان کے بہت سے چرچز نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اس زمانے میں یہ بتایا گیا کہ سود حرام ہے اور چرچز کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے۔ پہلی مرتبہ دی فرسٹ کاؤنسل آف نکائیکا، اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح سے وینا کے چرچ نے اور دیگر چرچز نے، ففتھ لوتھرین چرچ نے، ان سب کے احکامات ملتے ہیں کہ انہوں نے سود کو حرام قرار دیا۔ لیکن حضرات افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جن کو ہم دین کی سند مانتے ہیں، جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان کی مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے میگزینز بھی پڑھتے ہیں، تو دین کا تصور کچھ محدود چیزوں کے علاوہ اور وسیع تصور آپ کبھی نہیں دیکھتے۔ کبھی ہم نے ایسے لوگوں کو جو نبوی کام لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کبھی نہیں سنا کہ آئیے ہم دنیا سے سودی نظام کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں کہ آئیے دنیا سے فاقہ کشی کے اسباب کے خاتمے کے لیے ہم مہم چلاتے ہیں، آئیے اس ملک میں ہم شراب بندی کے لیے مہم چلاتے ہیں، اور چوروں کے ہاتھ کٹنے کا تو قرآن نے حکم دیا، لیکن سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کرپشن ہے۔ کرپشن کے خلاف آئیے ہم کوئی محاذ بناتے ہیں انسانوں کو لے کر۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوں، یا آرٹیکل لکھے جاتے ہوں، یا کتابیں لکھی جاتی ہیں۔
یہ اصل میں تصور دین کا پرابلم ہے، ورنہ قرآن نے بتایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ کام دیا کہ دنیا میں وہ دین کو قائم کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کام کو لے کر اٹھنے والوں کے اوصاف بیان کیے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ توکل کرتے ہیں، وہ کبائر سے مجتنب ہوتے ہیں، یعنی بڑے جو میجر سنس ہیں اس سے بچتے ہیں، اور فحش سے، قرآن میں جب لفظ فحش استعمال ہوتا ہے تو بالخصوص سیکسول پرورشن سے متعلق لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے وہ بچتے ہیں، اور رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا پورا جو سماجی نظام ہے، خواہ وہ گھر کا ہو، مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو، جماعتوں کا ہو، وہ شورائیت پر مشتمل ہے. حضرات افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ شورائیت کا مزاج نظر نہیں آتا. فرد واحد تادم حیات براجمان ہوتا ہے اور شورائیت کا کوئی نظام قال ہی پایا جاتا ہے. تو مسلمانوں کا نظام شورائی ہوتا ہے، وہ انفاق کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر وہ انتقام بھی لیتے ہیں، لیکن بس اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم کیا گیا ہے. معاف کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے، اصلاح کا عمل وہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. یہ ان کی خصوصیات بیان کی گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جنت اور جہنم کے تذکرے کیے، اور اس کے بعد ایک خاص بات جو مجھے یہاں آپ کے سامنے عرض کرنی، جو آج ہمارے سماج کا بھی پرابلم ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی کی قدرت میں ہے کس کو بچہ دے اور کس کو نہ دے، اور دے تو لڑکا کس کو دے، لڑکی کو کس کو دے، یہ اس کی مرضی ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. کتنی عورتیں ہیں جو اپنا دکھڑا سناتی ہیں کہ ساس نے لڑکی کو میکے بھیج دیا، شادی ہوئے کتنے دن ہو گئے میں نے پوچھا تو معلوم ہوا 1.5 سال ہوئے، 2 سال ہوئے. جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ ابھی تک حمل نہیں ٹھہرا. حضرات ہمارے سماج میں کیا یہ آیتیں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہیں کہ کسی کا، لڑکی کا حاملہ ہونا یہ لڑکا اور لڑکی پر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر کہیں پرابلم ہے میڈیکل تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو اس پر یہ صورت بڑی شاندار صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، پاورفل صورت ہے، ختم ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ زخرف. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کو اس نے نازل کیا تاکہ لوگ غور و فکر کریں، عقل سے کام لیں، اور اس نے آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ کیا، جانوروں کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ ان جانوروں پر تم سوار ہو کر جاتے ہو، جب تم جانوروں پر سوار ہوتے ہو تو یہ دعا کر لیا کرو. اور اس کے بعد یہ کہا گیا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ آیت یہاں آئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جناب میں توحید کے باب میں جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں ان میں سے ایک گستاخی یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تسلیم کرتے اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں انہیں شریک سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نکارا، کہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے لوگوں نے متعین کر دیا نعوذ باللہ، اور کہیں لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا اس کی خدائی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے جو تم کرتے ہو. لیکن دیکھیں کہ لڑکی کا جو مقام تھا وہ کچھ نہیں تھا، زیرو تھا عرب سوسائٹی میں، بلکہ مائنس میں تھا. وہ ذلیل تھی، وہ حقیر تھی، وہ بے وقت تھی، وہ بے وزن تھی، اسے کوئی نہ اکنامک پاور تھا نہ کوئی اور رائٹ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تبصرہ کیا کہ تم لڑکیوں کو میری طرف منسوب کرتے ہو، میرے حصے میں دیتے ہو، تو بڑے شاندار انداز سے لڑکیوں کے بارے میں تبصرہ کیا. اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. لڑکیاں تم میری طرف منسوب کرتے ہو، وہ لڑکیاں جو زیوروں میں پلتی ہیں اور جب جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو بے زبان ہوتی ہیں. کیا پیارا انداز ہے. لڑکیوں کا تعارف کرایا. لڑکیوں کا 2 حسن ہے، ایک ایکسٹرنل بیوٹی ہے، ایک انٹرنل بیوٹی ہے. ایکسٹرنل بیوٹی یہ ہے کہ وہ زیوروں میں پلتی ہیں، ان کا حسن ہے، وہ بیوٹیفائی کرتی ہیں، وہ اڈورنمنٹ کرتی ہیں. جنگلی عورت جو افریقہ کے جنگل میں ہے وہ بھی پتوں سے اور پتھروں سے اپنے آپ کو سنگارتی و سنوارتی ہے، اور جو سو کال سیولائزڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پرلز اور ڈائمنڈ اور گولڈ اینڈ سلور کے زیوروں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں. اس کی فطرت ہے بیوٹیفائی کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کی خصوصیت جو انٹرنل بیوٹی ہے، جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو وہ بے زبان ہوتی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ گونگی نہیں ہوتی،
وہ بے عقل نہیں ہوتی ہے، وہ اتنی سمجھدار ہوتی ہے کہ اس وقت زبان کو خاموش رکھتی ہے، اور جب موقع آتا ہے تو پھر وہ جواب بھی دیتی ہے، آج نہیں تو 10 سال کے بعد ضرور جواب دے گی، لیکن معلوم ہے اسے کہ آج نہیں جواب دینا ہے، خاموش رہتی ہے۔ اس کی 2 بیوٹی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یعنی تم میری طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو، اور یہ نہیں کہا کہ بیٹیوں کا یہ اور یہ اور یہ مقام ہے تمہارے سماج میں، بلکہ بیٹیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پوزیشن کو ایلیویٹ کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ کام کرتے تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی خوشحالی نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور اس خوشحالی کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دولت انہیں دی ہے تو رسالت بھی انہی کی طرف بھیجی جانی چاہیے۔ وہ کہنے لگتے تھے کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مکے کے سردار نہیں ملے اللہ تعالیٰ کو، طائف کے سردار نہیں ملے کہ ان کو نبی بناتا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کے لیے ایک ایسے آدمی کو منتخب کیا جو پیدائشی یتیم ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں، ثروت نہیں، جس کے پاس چودراہٹ نہیں ہے، یہ اور اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خاص سے نبی بناتا ہے، اسے منتخب کر لیتا ہے۔ پھر کہا کہ یہ دنیا کی دولت ہے جس پر ریجھ کر یہ شرارتیں کرتے ہیں، نبی کی دعوت کو رد کرتے ہیں۔ کہا کہ لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لبیوتہم، طویل آیت ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کی کیا وقعت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر کافر کے گھر کو، اس کے گھر کے دروازے، اس کے گھر کی چھتیں، وہ صوفہ جس پر وہ بیٹھتے ہیں اور وہ قالین جو بچھاتے ہیں، سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ یہ میں کرتا، لیکن اس کا اندیشہ تھا کہ مومنین کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی، یعنی کفر کرنے میں یہ چیزیں ملتی ہیں تو لوگ کفر کی طرف دوڑ پڑتے۔ اس آزمائش سے بچانے کے لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ کافروں کے گھروں کو، در و دیوار کو، دروازوں کو، چھتوں کو اور ان کے صوفوں کو سب کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ لوگ اتراتے ہیں، پندار کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی؟ اللہ نے کہا کہ ہم کافروں کے گھروں کو یہ سب چیزوں سے سجا دیتے۔ اس کے بعد آخر میں کہا عرب کی قوم کو اس زمانے کے، اور ہم سے یہ خطاب ہے، ہم سے یہ کہا گیا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سنو یہ کلام تمہارے لیے باعث شرف ہے، تمہاری قوم کے لیے باعث شرف ہے کہ اللہ نے تم کو منتخب کیا اس قرآن کے حامل کی حیثیت سے، اس کتاب مبین کے امین کی حیثیت سے۔ یاد رکھو کہ اس شرف کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اس شرف کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں جو مکالمے ہوئے اس کا اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور غرور اور پندار کا چونکہ تذکرہ آ رہا ہے، دولت کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس نے کہا فرعون نے کہ ھذا الذی ھو مہین، یہ ذلیل آدمی ہے، یہ میرے پاس دعوت لے کر آ گیا ہے، ولا یکاد یبین، اپنی بات ڈھنگ سے بیان نہیں کر سکتا، اور میرے سامنے آ گیا اپنی دعوت کو لے کر۔ حضرات اس سورت کی شروعات میں لہو مقالید السماوات والارض، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ دنیا کی دولت پر لوگ ریجھنے کے نتیجے میں مغرور و متکبر ہو گئے، اور اسی کا ایک اظہار ہے فرعون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تضحیک کی۔ اور آج کے زمانے میں بھی لوگ دنیا کی دولت پا کر، ہم انڈسٹریل پاور ہیں، ہم نالج پاور ہیں، ہم منی پاور ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا پاور ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آج دیکھ لیجئے جو منی پاور ہیں وہ بھی آج کووڈ کے نتیجے میں قسم پرسی کے عالم میں آ گئے۔ جن کو زعم تھا کہ میڈیکل فیسلٹیز کے اعتبار سے دنیا کے ٹاپ موسٹ کنٹریز میں سے وہ کنٹرول نہیں کر سکے، اس کا پرائم منسٹر کہنے پر مجبور ہو گیا کہ زمین میں جو کچھ ہو سکا ہم نے کر لیا، اب آسمان والے سے توقع ہے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ جسے نالج پاور ہونے کا اور وار انڈسٹری کا پاور ہونے کا زعم ہے، وہ بھی مجبور ہو گیا ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے۔ تو سب کا غرور اس وقت حرن ہو جاتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں، تو ہر زمانے کے مغرور و متکبر لوگوں کا رویہ ایک ہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی جنت اور جہنم کے مناظر پیش کیے، اور آخر میں یہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کی دعوت کو یہ لوگ رد کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہیے۔ فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، ان کے ساتھ بہت ہی احسن طریقے سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، سلام کہہ کر نکل جائیے، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عمل کس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے،
جس کی شروعات میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مبارک رات میں اس کلام کے نزول کی شروعات فرمائی، وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ کلام ان کے لیے کافی نہیں ہے سنبھلنے کے لیے، یا اس دن کا انتظار ہوگا جس دن آسمان و زمین میں دھواں چھا جائے گا۔ دھواں چھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جب وقت آئے گا تو اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ سمندر سے آگ لگے گی اور انسانوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ دھواں ہی دھواں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج چاند کے ٹکرانے کے نتیجے میں اور میٹیورائٹس کے زمین پر گرنے کے نتیجے میں دھواں ہی دھواں کا ماحول آسمان و زمین میں پایا جاتا ہو۔ تو کہا کہ کیا وہ وقت آنے کے بعد لوگ اپنی اصلاح کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نبی کا دھمکاوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہی موت پہلی اور آخری موت ہے اور اس کے بعد ہم کھڑا نہیں کیے جائیں گے۔ کہا کہ جس رب نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا وہ تم کو دوبارہ ضرور پیدا کرے گا، اور جو اس دعوت کا انکار کریں گے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جن کو زقوم کھانا پڑے گا، جس کی تلچھٹ تیل کے تلچھٹ کے مانند، گرم گرم تیل کی تلچھٹ کے مانند اس کا مزہ ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ میں کھینچ کر لے جا کر انہیں ڈال دیا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم۔ دنیا میں بہت پاورفل بنتا تھا، بہت باعزت بنتا تھا، چک مزہ، تو زخوم کا مزہ، پیپ کا مزہ، گرم پانی کا مزہ، جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ سورہ دخان کا یہ مضمون رہا، اور آخر میں سورہ جاثیہ، اس صورت پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی شروعات بھی حامیم سے ہے، یہ سارے حوامیم والی صورتیں ہیں۔ اس میں آسمان و زمین اور جانوروں کی تخلیق، لیل و نہار، اور آسمان سے رزق برسائے جانا، اور بحر و بر کی پیدائش، اس میں پھر کھیتی پیدا کرنا، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ اور اس طرح کے بہت سے دلائل کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ نبی کی جو دعوت ہے خدا واحد پر ایمان لانے کی اور اس کی طرف لوٹنے کی اور پلٹنے کی، اس سے وابستہ ہو جانے کی، جو وابستہ ہوگا، لوٹے گا، خدا کی طرف آئے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، عمل صالح کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور اگر برائی کرو گے تو تم پر اس کا وبال ہوگا۔ نبی پر کچھ نہیں ہے، تمہارے ایمان لانے سے بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، تمہارے انکار کرنے سے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ اور نقصان تمہارا اپنا ہے، تول کر سمجھ کر دیکھ لو اور صحیح رویہ اختیار کرو۔ کہا کہ جو لوگ رسول کی دعوت کو انکار کرتے ہیں ان کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا؟ تو اس کا رویہ، اس کا کردار مغرور اور متکبرانہ ہوتا ہے، اور اسی دنیا پر وہ ریچھتا ہے۔ آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے یہ کون سے زمانے کی باتیں جو تم کرتے ہو، کون سے دقیانوس آدمی سے پالا پڑا، یہ اور اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، بس یہی ہم پیدا ہوتے ہیں، یہی مر جاتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، بس زمانہ ہم کو مار دیتا ہے، مٹی میں جا کر سو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اچھا اور برا جو بھی عمل کرے مٹی میں جا کر ختم ہو جائے۔ تو یہ دنیا کھلنڈرے کا کھیل ہے کیا کہ جس میں برا بھی ایک اور اچھا بھی، دونوں کا انجام ایک ہو جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہماری عقل اور ہمارا ضمیر کہتا ہے اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ، بروں کو ان کی برائی کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ بس حالات کا اتار چڑھاؤ ہے اور اس کے بعد زمانہ مار دیتا ہے تو مر کر مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اڑاتے رہنے دیں، جب ان کو آ کر گھیر لے گا ہمارا عذاب اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا، اور آپ انتظار کریں۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ بہرحال وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
آسمان میں بھی زمین میں بھی اسی رب کی کبریائی ہے۔ انسان ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں مخلوق ہیں جو سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ العزیز الحکیم، بڑی حکمت والا بھی ہے اور بہت پاورفل بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو کما حق سمجھنے اور اس میں ہمارے لیے عمل کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔